السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، خالق کائنات نے کتاب مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، مومنوں، تم پیروی کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، ذمہ دار ہیں، مذہبی ذمہ دار ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی نظام، اسلامی اخلاق و آداب سب سے بہتر ہے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ بہت سے دنیا کے مصائب و آلام، مشکلات کا حل اسلامی اخلاق و آداب میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اسلامی اخلاق و آداب سے واقف نہیں ہیں، اور جب واقف نہیں ہیں تو ان اخلاق و آداب پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ نتیجتاً در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے، ذلت و رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، اور زندگی بے چینی وہ بے قراری سے گھری رہتی ہے۔ اسلامی نظام، اسلامی اخلاق و آداب پر عمل پیرا ہو کر ہم زندگی کے بہت سارے مسائل، مشکلات، آفات سے حفاظت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا حل پا سکتے ہیں۔ ایک بندہ مومن چاہے اس کو
اپنے گھر، اپنے کنبے کے انتظامی امور سنبھالنا ہو، یا کسی تنظیم و تحریک کو سنبھالنا ہو، یا عہد حکومت کو سنبھالنا ہو، اگر اسلامی اخلاق و آداب سے واقف ہو جائے، اس کے فائدے وہ سمجھ لے، تو پیش آنے والے بڑے سے بڑے مسائل کا حل وہ نکال سکتا ہے، پریشانیوں سے خود بھی بچ سکتا ہے اور اپنی رعایا اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، بہت سے اسلامی اخلاق و آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی، انسان، مومن یہ جانے کہ مجھے کس کی پیروی کرنی چاہیے، میں کس کو اپنا لیڈر سمجھوں، کس کو اپنا امیر سمجھوں، اور کس کی اطاعت و فرما برداری کروں، کس کی تابع داری کروں۔ یہ ڈیسیشن بہت بڑا اور بہت اہم ہے۔ یہ طے کرنا کہ ہم کس کی پیروی کریں، کس کی اطاعت کریں، کس کی تابع داری کریں، یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔ اگر اسی میں چوک ہو جائے، اسی میں خطا ہو جائے، یہ صحیح سلیکشن نہ ہو کہ ہم کس کی پیروی کریں، تو پھر انسان کو ہلاک ہونے سے، اخلاقی تباہی سے، سماجی اور معاشرتی تباہی سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس حوالے سے خالق کائنات نے یہ رہنمائی فرمائی کہ اے ایمان والو، اے مومنو، سب سے پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرو، پھر اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور تم میں سے جو مذہبی ذمہ دار ہیں، عالم دین ہیں، عالم بعمل ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کی تابع داری کرو۔ حضرات گرامی، مسلم معاشرے میں اس سوجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے اگر ہم چھوٹی سی تنظیم اور تحریک قائم کرتے ہیں، ادارہ قائم کرتے ہیں، تو اس کو ترقی نہیں دلا پاتے۔ اور اس سوجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے گھر کے نظام کو بھی بہتر نہیں کر پاتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اہل علم ہیں، جو عالم دین ہیں، جو مذہبی ذمہ دار ہیں، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرو، ان کی رائے حاصل کرو، اور بلا شبہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اپنے گھر کے انتظامی امور کو بھی بہتر کرے گا، کسی تنظیم و تحریک کا اگر ذمہ دار ہے تو اس کو بھی ترقی دلائے گا۔ الغرض جس معاملے میں وہ قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ چونکہ کسی کام کو انجام دینے میں، چاہے ایک گھر چلانا ہو،
بستی چلانی ہو، ادارہ چلانا ہو، دو طرح کے مشکلات، پریشانیاں بہت نمایاں اور بڑی ہوتی ہیں۔ اپنے گھر کو، اپنی تنظیم و تحریک کو، اپنے ادارے کو ان دو آفتوں سے بچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک آفت اندرونی ہوتی ہے اور ایک آفت بیرونی ہوتی ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ آپ جس عزم کو لے کر چل رہے ہیں، جس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں، جس قافلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے جو شریک سفر ہیں، آپ کے جو رفیق سفر ہیں، ممکن ہے وہی آپ کے خلاف میں بغاوت کھڑی کر دیں۔ شیطان وسوسہ ڈال دے، انہی لوگوں کو آپ کے حوالے سے بدگمان کر دے، طرح طرح کی تہمتیں آپ کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے ذہن و دماغ میں انڈیل کر آپ سے متنفر کر دے۔ یہ عام طور پر یہ مرض، یہ بیماری، یہ ڈیزیز ہمارے اداروں میں، چاہے ادارے سے مراد گھریلو معاملہ ہو، تنظیم و تحریک کا معاملہ ہو، مسجد مدرسے کا معاملہ ہو، یا ملکی انتظامی امور بھی ہو، سب سے خطرناک وائرس یہی ہے کہ اندرون قافلہ کوئی حسد کی وجہ سے، چڑھ کی وجہ سے، شیطانی بہکاوے میں آ کر وہ بغاوت کر دے، لوگوں میں پھوٹ ڈال دے، انتشار ڈال دے۔ جو اغیار ہیں، بے دین ہیں، ان کے مقابلے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے ہم فکر لوگ، ہم وطن لوگ، ہم مذہب و مسلک لوگ جو ایک ہی منزل کی طرف چل رہے ہیں، جو ایک ہی مسلک پر چل رہے ہیں، اور آپ امیر قافلہ ہیں، آپ سرپرست قافلہ ہیں، آپ نگران قافلہ ہیں، اور آپ ہی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، کارواں کو کمزور کرنے کے لیے اگر لوگوں میں پھوٹ ڈال دی جائے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ انگلش میں یہ کہاوت بہت مشہور ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس فارمولے پر عمل کیا گیا، اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے منافقین نے جنم لیا، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ میں جہاد کے لیے گئے، ان کے ساتھ میں نمازیں پڑھی، ان کی مجلس مشاورت، مشورے کی محفل میں بیٹھے، مگر ان کا مقصد بغاوت ہوتا تھا، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہوتا تھا۔ یہ انٹرنل اور اندرونی پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں۔ اور بیرونی پریشانیاں کیا ہیں؟ ایکسٹرنل پریشانیاں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ وہ لوگ جو آپ سے حسد رکھتے ہیں، آپ کے امیر قافلہ سے حسد رکھتے ہیں، آپ کے مقصد سے حسد رکھتے ہیں، وہ آپ کی کامیابی نہیں چاہتے، وہ آپ کی کامرانی نہیں چاہتے، چڑھتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ کارواں آگے نہ بڑھ پائے، یہ قافلہ آگے نہ بڑھ پائے۔ تو اس کے لیے وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ شریک سفر ہیں، ان کے ذہن کو بگاڑا جائے، ان کے ذہن میں خرافات پیدا کی جائے، اور آپس میں ان کو لڑا دیا جائے، تاکہ وہ متحد نہ رہ پائیں اور اپنے ہی مذہبی ذمہ دار عالم کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں۔
تاکہ ان کا سفر رک جائے، وہ منزل کی طرف نہ بڑھ پائیں۔ اس طرح سے بیرونی حملے بھی ہوتے ہیں، یہ باتیں عام ہیں۔ اور ان دونوں طرح کی خرافات سے بچنے کے لیے، چاہے انتظامی گھریلو انتظامی امور کا معاملہ ہو، مدرسے مسجد کے انتظامی امور کا معاملہ ہو، یا کسی تنظیم و تحریک کے انتظامی امور کا معاملہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنظیم و تحریک اور آپ کا کنبہ اندرونی اور بیرونی خلفشار و انتشار سے محفوظ رہے اور بالکل امن و سکون کے ساتھ میں چلے، تو آپ کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے خرافات اور آنے والی مصیبتوں سے آگاہ رہنا پڑے گا، اور ایسی تمام اندرونی اور بیرونی خرافات اور تہمتیں جن کا آنے کا بہت امکان ہے، ان کی کاٹ کا انتظام کرنا پڑے گا، ورنہ نہ بھائی بھائی کی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے، نہ ایک گھر میں اتحاد باقی رہ سکتا ہے، نہ مدرسے کے انتظامیہ اور اساتذہ کے درمیان میں اتفاق و اتحاد رہ سکتا ہے، نہ مسجد کے انتظامی امور میں اتفاق و اتحاد رہ سکتا ہے، کسی معاملے میں۔ اور اس معاملے میں ہمارے مذہب نے، خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، شرعی رہنمائی حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آگہی حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ اور اگر تم فرمان الہی کو نہیں سمجھ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک رسائی نہیں ہے، تو تم میں جو عالم دین ہیں، جو مذہبی ذمہ دار ہیں، جو دانشمند ہیں، جو اولو الامر ہیں، ان کی پیروی کرو، ان سے مشورہ کرو، مذہبی رائے حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ یہ قرآن پاک نے فارمولہ بتایا، یہ ضابطہ بتایا، اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے ترقی نہیں کر پاتے، کوئی بھی تنظیم و تحریک آگے نہیں بڑھ پاتی ہے، اور بجائے قافلے کو مضبوط کرنے کے کچھ لوگ ضرور ایسے تیار یا غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں جو بیرونی قوتوں کو داخل ہونے دیتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاوا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توریت کے کچھ اوراق، کچھ صفحات ان کو ملے، مطالعہ کیا انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا انہوں نے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو توریت کے کچھ اوراق ملے، میں نے ان کو پڑھا، مجھے کچھ باتیں بہت اچھی لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سماعت نہیں کیا، اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا، یہ اظہار خیال فرمایا کہ عمر، جو دین میں لے کر آیا ہوں کیا وہ دین کافی نہیں ہے؟ جو شریعت میں لے کر آیا ہوں کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا میری رہنمائی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو میرا زمانہ ملتا تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ یہ ایک واقعہ ہے، روایت ہے، اس روایت سے ہمیں سیکھ کیا ملتی ہے، لیسن کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس کارواں کا رکن بنایا ہے، آپ کو جو قافلہ عطا فرمایا ہے، جو کارواں عطا فرمایا ہے، آپ اس قافلے سے مطمئن رہو، متحد رہو، جڑ کر رہو، اور جو آپ کے امیر قافلہ ہیں اور جو ذمہ دار ہیں، اولو الامر ہیں، آپ ان پر اعتماد و بھروسہ رکھو اور ان کے ساتھ میں شریک سفر رہو۔ ایسا کرتے ہیں لوگ، جب کوئی مصیبت آ جائے تو امید کرتے ہیں
کہ میرا بھائی آ کر میری مدد کرے، میرا دوست آ کر میری مدد کرے، مگر جب گھر میں ولیمے کی دعوت ہوتی ہے بھائی کو بھول گیا، بھائی کو فراموش کر دیا، ولیمے کی دعوت میں کسی اور کو بلا رہا، بھائی کو نہیں بلا رہا. یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاق و آداب نہیں ہے. اسلامی ڈسپلن یہ ہے یک درگیر محکم گیر، ایک در سے وابستہ رہو اور مضبوطی کے ساتھ میں وابستہ رہو. در در نظریں دوڑانے والے، اپنے کارواں کو کمزور کرنے والے، چاہے دانش مندی میں ہو یا غیر دانش مندی میں، کبھی بھی وہ قوم کا، علاقے کا، تنظیم و تحریک کا فائدہ نہیں کر پاتے سوائے نقصان کے. چونکہ دنیا بہت شاید چال چلتی ہے، ان کو پتا ہے کہ آپ کے اندر میں پھوٹ کیسے ڈالی جائے، آپ کو اپنوں سے بدگمان کیسے کیا جائے، ان کو ٹھیک پتا ہے. اور اپنے ذمہ دار عالم پر آپ کو بھروسہ بھی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک قافلے کو روانہ کیا اور یہ نصیحت فرمائی کہ امیر قافلہ سپہ سالار میں نے حضرت زید بن حارثہ غالباً، بہرحال ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا کہ میں نے ان کو سپہ سالار بنایا، آپ لوگوں کا امیر بنایا. اگر وہ جنگ میں شہید ہو جائیں تو ان کے بعد میں حضرت جعفر کو بنانا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ ان کو بنانا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر تم جس کو بہتر سمجھو ان کو اپنا سپہ سالار بنا دینا. چنانچہ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 اصحاب کا نام لیا تھا وہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے، اور مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. اور ایک موقع پر، خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، صلح کے حوالے سے یعنی سیز فائر جس کو کہا جاتا ہے، مشرکین سے سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، مگر اس معاہدے کو لے کر کچھ صحابہ کرام کی الگ رائے تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اس کو تسلیم کرو، جاؤ تم اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرو اور حلق کراؤ. جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا تو پھر کسی صحابہ نے اس میں چونچرا نہیں کیا، اس پر عمل کیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین فرمایا کہ مسلمانوں کی کھلی ہوئی جیت ہے. اس واقعے کی روشنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے مذہبی ذمہ دار ہوں آپ ان کی قدر کریں، تہمتوں سے خود محفوظ رہیں اور اپنے کارواں کو آگے بڑھاتے چلیں. ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، حالانکہ بہت بڑے سپہ سالار، بہت تجربہ کار تھے وہ، مگر اس کے باوجود بھی جیسے ہی ان کو حکم ملا انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، جو ہمارے امیر کا حکم ہے، جو ہمارے اولو الامر کا حکم ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور فوراً جو ہے انہوں نے دل میں کوئی بات نہیں لائی اور جس طرح سے وہ پہلے لڑ رہے تھے اسی طرح سے لڑتے رہے. بتانا یہ ہے کہ جب گھر کا بڑا، جب معاشرے کا بڑا یا کوئی اولو الامر عالم دین جو ہم مسلک، ہم مذہب ہے، ہم فکر ہے، اگر وہ کسی شرعی رائے کو پیش کرتا ہے تو اس کی قدر کریں، بجائے بغاوت کے اس کی قدر کریں. متحد تھے تو بدل ڈالا زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو پھر شور مچاتے کی. اتحاد کا یہ تقاضا ہے کہ اسلامی اخلاق و آداب سے ہم واقف ہوں، اسلامی ڈسپلن سے ہم واقف ہوں اور اپنے گھر میں بھی اس کو نافذ کریں، اپنے اداروں میں بھی اس کو نافذ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو رکنیت دی ہے کسی تنظیم و تحریک کے، اگر ہم رکن ہیں، ممبر ہیں، تو اس میں بھی ان اخلاق و آداب کا خیال کریں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کسی تنظیم و تحریک یا ادارے کا ذمہ دار بھی بناتا ہے تو اس ذمہ داری میں یہ جو اسلامی اخلاق و آداب ہیں اس کا خاص خیال رکھیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے ذریعے سے بہت کام ہو جائے گا دین کا۔ اور یاد رکھیے ہم ہمیشہ اس دار فانی پر نہیں رہنے والے، ایک نہ ایک دن ہم چلے جائیں گے۔ ہمیشہ کسی تنظیم و تحریک اور گھر بار کی خدمت ہم نہیں کر پائیں گے، ہم چلے جائیں گے ایک دن۔ اور جو آج بچے ہیں کل ان کو انتظامی امور سنبھالنا ہے، جو اسلامی پراپرٹیز ہیں، مقامات مقدسہ ہیں، ان کی بھی حفاظت ان کو کرنی ہے، ہمیں نہیں کرنی ہمیشہ۔ ہماری ذمہ داری کا بھی ایک وقت ہے، ایک پیریڈ ہے، اتنے پیریڈ سے اتنے تک ہم اس کی نگرانی کریں گے، پھر رخصت ہو جائیں گے۔ مگر اگر یہ ڈسپلن، یہ آداب، یہ اصول و ضوابط ہم قائم کر کے اور ان کو سکھا کر جائیں گے، بحکم الہی ہمیشہ جو ہے وہ تنظیم و تحریک پھلتی اور پھولتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی اخلاق و آداب سے واقفیت عطا فرمائے، آگہی عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین، اولو الامر، اہل علم کی رائے حاصل کرنے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اندرونی و بیرونی خرافات و انتشار سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔